بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں ڈی جی خان کی ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جنہوں نے قانون کی تعلیم کو یہاں ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت جتنے بھی وکلا بیٹھے ہوئے ہیں میجارٹی جو ہیں وہ محترم جناب منور ثاقب صاحب کے ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس شعبے میں، قانون کے شعبے میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تو سر سے میں پوچھوں گا، سر یہ کب سے سٹارٹ کیا ادارہ، کتنے لوگ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، فیوچر میں کیا پلاننگ ہے سر آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوری صاحب، یہ میں نے انڈس لاء کالج 95 جون سے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور اسے تقریباً کچھ 27-28 سال ہو گئے، اور اس سے پورے اس خطے کے طلباء مستفید ہوئے ہیں۔ غریب طلباء ڈی جی خان، جامپور، راجن پور، توسا شریف، مظفر گڑھ، لیا، اس پورے خطے کے بل ایون کے بلوچستان کے بچے بھی یہاں پہ آ کے پڑھتے رہے۔ تو یہ ایک سمجھ لے بہترین ادارہ رہا ہے۔ اس کے جو طلبہ ہیں وہ ججز بھی بنے ہیں، پراسیکیوٹر بھی بنے ہیں، اور پلس باقی اپنی اپنی جگہ پہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تو یہ ادارہ اپنی جگہ پہ بہترین کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، سر کے ادارے کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جناب ججز بھی بنے ہیں، پراسیکیوٹر بھی بنے ہیں۔ تو سر فیوچر میں مطلب کوئی آگے LLM کا کوئی ارادہ یہاں پہ سٹارٹ ہونے کا پاسبلٹی ہے سر؟ جی بالکل، میرا پروگرام یونیورسٹی بنانے کا ہے، اور اس کے لیے میں پلاننگ کر رہا ہوں۔ تو یونیورسٹی بنانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو چارٹرڈ کرانا ہے پھر۔ تو ابھی کیونکہ کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس تمام پروگرامز کو جو ماسٹر ہے، جو بی اے BSc پروگرام ہے، اس کو ختم کر کے یہ BS پروگرام میں لا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن جو سیکٹر ہے، نظام، اس کو یہ بنیادی تبدیلیوں میں لا رہے ہیں۔ تو اب بچے، پہلے یہ ہوتا تھا آفٹر گریجویشن یونیورسٹی میں داخلہ لیتے تھے، اب یہ کہ آفٹر FSc جو ہے نا وہ بچے 4 ایئرس کورس میں چلے جاتے ہیں، اور سیمسٹر سسٹم میں ہے۔ اس میں اچھائیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، تو یہ سسٹم ابھی چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس خطے کے لیے یہی ہے کہ ہم چارٹرڈ یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں لے آئیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ میرا نیکسٹ پلان ہے، پروگرام۔ اور یہ ہے، پلس میں ایک اور ہیلتھ سائنسز میں بھی جا رہا ہوں، BS پروگرام ہے، اس میں فارمیسی میں، D فارمیسی میں، B فارمیسی میں میری کوشش ہے کہ بھی اس کی جو پیپر ورک ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی میں نے ڈسکس بھی کیا تھا محترم جناب منور ثاقب صاحب سے کہ پہلے LLB کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی کوالیفیکیشن کی لمٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن ابھی FSc کے بعد 5 سال کا پروگرام ہے۔ تو سر اس کا فائدہ ہے میرے خیال میں؟ نہیں، پہلے تو انہوں نے رکھا، ایج لمٹ رکھی تھی 26 ایئرس، کہ مختلف یونیورسٹیوں نے مختلف ایج رکھی، لیکن اب اس کا یہ کہ پنجاب یونیورسٹی نے بالکل ایج لمٹ ختم کر دی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے پہلے 40-50 لاء کالجز تھے، اب 120 سے بھی کراس کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے تو بڑھا دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں مطلب ہے کہ نااہلی سمجھ لیں BZ یونیورسٹی کی اس خطوں کو محروم کر دیا ہے۔ پچھلے 5 سال سے لاء کالجز کو بند کیا ہوا ہے، حالانکہ کہیں بھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ بھی آپ لاء کالجز کو بند کریں۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ بھی طلباء کو داخلے نہ دیں آگے نیکسٹ وہ سیکشن ہے۔ انہوں نے از خود ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ 5 ایئرز بھی کلوز پڑا ہوا ہے، اور جو 3 ایئرز تھا وہ بھی کلوز پڑا ہوا ہے، اور اس خطے کے بچے محروم ہے، پورے ملتان، BZU، DG خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن۔ یہ ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک
محرومیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ اس کا لاء کالجز کو بھی بحال کر دینا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ان کے امتحانات لینے چاہیے تاکہ یہ چیزیں نہ رہیں. یہ اپنی نااہلی اور دوسروں پہ ڈالنا یہ بھی بہت بڑی. اسٹوڈنٹ کا تو کوئی قصور نہیں. اگر بھی کوئی لاء کالجز کا مسئلہ ہے, کوئی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, کوئی اسٹاف کا مسئلہ ہے, تو اس کو بیٹھ کر ہینڈل کریں, اس کو چلائیں. تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا فیوچر کیوں تباہ کر رہے ہیں, ان کی زندگی. وہ غریب پیرنٹس, آج اتنی مہنگی تعلیم ہے کہ آج کے دور میں بچہ 10 روپے اسکول کے نہیں پے کر سکتا, اور پھر اتنی مہنگی تعلیم بچے حاصل کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. ان کو بالکل ایک دم محروم کر دیا گیا ہے. ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا. ان کے لیے آپ یہ سوچیں گے ہزاروں کی تعداد میں, یہ 100 200 یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں ایسے طلباء ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے انتہائی پریشان ہیں اور والدین کے لیے ایک سردرد بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس بات کو فوراً, میں نے کچھ گورنر صاحب کی بھی ایفرٹس سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں. اس طرح ہماری نذیر تارڑ صاحب سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں جو لاء منسٹر ہیں, اور ہمارے ادھر احمد قیوم صاحب جو جنہوں نے رٹ دائر کی ہوئی ہے, ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. ممبران پنجاب بار کونسل سے بھی ہماری ملاقات رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں, اور پاکستان بار کونسل سے بھی ہماری ملاقات رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل تعصب کی بنیاد پہ اور غلط طور پہ طلباء کو محروم کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فوری طور پہ, سپریم کورٹ کو اور یونیورسٹی کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے. ان بچوں کا فیوچر ڈارک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ تو فیسیلیٹیٹ کریں. بھی اگر کسی ادارے کے خلاف آپ کو شکایت ہے تو اس سے بات کریں, اس کے مسائل حل کریں, یا وہ مسائل حل کریں. طلباء کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو فوری طور پہ آپ ریلیف دیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. بس. اچھا منور صاحب, ماشاء اللہ آپ کا سیاست میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے, بلکہ اب بھی ہے. تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, سیاست تو ہم ڈسکس نہیں کرتے, جو معاشی صورتحال ہے تو اس کا کیا اثر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ جیسے ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے اور جو معیشت ہے بالکل ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے. یعنی کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کے حالات ہو جائیں گے. تو سر آپ کوئی سجیشن اس سلسلے میں دینا چاہیں؟ جی سر, اس میں تو بہت زیادہ سجیشن ہے. اس معاملے میں تو بڑی اہم چیزیں ہیں اور واضح ہے. ایک تو مطلب پولیٹیکل سیٹ اپ ہونا چاہیے, اور آرمی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. ان کے درمیان کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھی یہ جو سمگلنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے. جو کرپشن جس لیول پہ پاکستان پہ نظر آ رہی ہے یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جنہوں نے پرانے معاہدے ہیں, جن کی ڈالر ریال اور انہوں نے کنیکٹیوٹی کی ہے, کہ جو آئل کمپنیاں ہیں جن کی وہ فروخت کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی ڈالر کے بڑھنے کا باعث بنتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اسٹیبلٹی لانی ہوگی. ہمیں فوری طور پہ سی پیک شروع کر دینا چاہیے. ہمیں فوری طور پہ چائنا سے جو معاہدے ہیں ان پہ تیزی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. انڈسٹری کو لانا چاہیے. ہماری جو ہے نا, ایک ہی ہماری گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی. گورنمنٹ صرف آئل بڑھانے, قیمتیں بڑھانے اس پہ لگی ہوئی ہے. ان کا پریکٹیکل کوئی ورک نہیں, ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے اداروں پہ. بنیادی جو چیز بات ہے نا, میں یہ کہ ان کا گورنمنٹ کا, کوئی گورنمنٹ آتی ہے پولیٹیکل, ان کا اداروں پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. تو ابھی جو ہے نا ایک جو جدید ایک فارمنگ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, تو ابھی وہ دیکھیں کیا میرا ان پہ میری بات بھی ہوئی, ان سے میری ڈسکشن اسی بات پہ ہوئی ہے کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں, مطلب آپ 2000 دیتے ہیں, 5000 ایکڑ دیتے ہیں, جتنی بھی دیتے ہیں وہ فارمنگ کریں گے, انٹرنیشنل لیول پہ مشینری منگوائیں گے, وہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت زبردست ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مقامی لوگ ہیں, بڑے بڑے گروپس ہیں جو اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, ان کو دینا چاہیے. ان کو تاکہ ساتھ ساتھ اور لوگ بھی ڈیولپ ہوں, ان کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں پاکستانی اور دوسرے بھی ہوں,
اور ان کے جو ہمارے بنجر رقبے ہیں، یہ تو میرا بہت بڑا خیال تھا، میں ہر جگہ پہ بتاتا ہوں، جو بنجر رقبے ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے. پلس جو ہمارے دریا ہیں، مثلا اگر جو ہے نا، میں ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ اگر ایک کھمبا پول دریا کے اندر کھڑا ہے تو وہ 40 سال سے 30 سال سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ 1 کروڑ کا ہے، 2 کروڑ کا ہے. اگر 80 کروڑ کا، 1 ارب کا، 1.5 ارب کا بند جب ایریگیشن باندھتی ہے تو وہ اگلے سال وہ نہیں ہوتا. وہی واٹ از دس، یہ کیا نان سینس یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ کیا عقل کو ماننے والی بات ہے کہ آپ 2 ارب کو یہ سمجھتے کچھ نہیں ہے عوام کا، قوم کا، اس کو ڈبو دیتے ہیں. بھائی آپ کی اتنی ناقص ایجوکیشن، ناقص پالیسی ہے. آپ پورے دریا کے اب جتنے پیسے یہ خرچ کر چکے ہیں، اگر پشاور سے لے کر سمندر تک یہ دونوں کنارے پختہ کرتے تب بھی یہ پیسے بچ جاتے، جتنا ایریگیشن نے ان پہ پیسے خرچ کروائے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک کھمبا کھڑا رہتا ہے اور جتنے کھمبے ہیں، اور ایک جو اربوں کے وہ ڈالتے ہیں، پتھر ڈالتے ہیں، بند باندھتے ہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ. ان پالیسی غلط ہے. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان سے حساب کتاب، وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ ان سے میل ملاپ کر کے یہ ساری اپنی جان چھڑوا بھاگ جاتے ہیں. ان سے کڑا احتساب ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے. گورنمنٹ سے ڈر ہے ہی نہیں، رول آف لا کی پالیسی ہے ہی نہیں، لوگ قانون سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اس لیے اس کو ایسا نظام ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے. آج تھوڑا سا مطلب ان کو تھریٹس مل رہا ہے ہمارے تاجروں، وہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، گولڈ بھی نیچے آ رہا ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اور قانون کی بات ہے، لوگ نہ پولیس سے ڈرتے ہیں، نہ قانون سے ڈرتے ہیں، نہ کیونکہ امپلیمنٹ ججز اس پہ کراتے نہیں ہیں، پولیس لے کر آتی ہے. اس میں اصلاحات ہونی چاہیے. یہ تو بہت سارے، میں اگر کہنا چاہوں تو پولیس پہ بھی ایک بہت رول آف لا پہ بھی ایک بڑا اچھا خاصا ایک بنتا ہے، پوائنٹ بنتا ہے. وہ میں اور حساب سے کسی وقت ڈسکس کروں گا. منور ثاقب صاحب نے بالکل صحیح انالیسز کیا ہے کہ اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یعنی جیسے سر نے بھی مثال دی ہے کہ باندھتے ہیں، وہ پتھر دریا میں ڈالتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، اور ادھر سے بل بنتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو اس طرح بھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ آپ نے اگر 3 ٹرالر ڈالے تو بل جو ہے وہ 30 ٹرالر کا بنے گا. مطلب اس طرح کا یہاں پہ کرپشن ہائیسٹ لیول پر ہے. اچھا، ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے ایک اور میں گڈ نیوز بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ محترم منور ثاقب صاحب جو ہے وہ ٹریڈ سینٹر بنا رہے ہیں، ڈی جی ٹریڈ سینٹر، ڈی جی ٹریڈ سینٹر کے نام سے، بالکل شہر کے دل میں، وسط میں. اور چیزب جو ہے ایک بہت بڑی چین ہے، وہ بھی یہاں پر یہ لے کے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ڈی جی خان کے لوگوں کو جو مختلف ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پرچیز کرنے میں آسانی ہوگی. سر یہ ذرا تھوڑا بتائیں گے چیزب کے بارے میں جو آپ لا رہے ہیں سر؟ جی، اور شب اس میں یہ ایک ڈیرہ غازی خان کے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ 11 کنال پر مشتمل ہے، اور ڈی جی خان کے شہر میں وسط میں ہے. اور اس میں کوئی 300-350 شاپس ہیں، اور اس کی پارکنگ بڑی، اس کو مد نظر رکھ کر پارکنگ کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. اور پلس جو ہے نا، اس میں فوڈ کورٹ ہے، پلے لینڈ ہے، اور 3D سینما ہے. اور اس میں ہم نے جو برانڈز ہیں وہ آئیں گے. پلس ہم نے جو بڑے وہ ہیں چیزپ سٹور یا امتیاز، ان سے ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو وہ انشاءاللہ جو ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ایک ڈیرہ غازی خان کو سہولت فراہم کریں گے. تو یہ ڈیرہ غازی خان کا ایک شاندار پروگرام ہے. تو ہم اس میں بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ فوڈ کورٹ ہو، اور بچوں کے پلے لینڈز ہوں مختلف. اور انشاءاللہ یہ ڈیرہ غازی خان کے لیے بڑا بزنس کے لیے، خاص طور پہ پھر بزنس کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. کہ آج کل تو کنسیپٹ ہے نا کہ ایک جگہ پہ جاؤ، انٹر ہو تو ہر چیز مل جائے. تو اس لیے اس پورے خطے کے لیے وہ یہ بڑا خوبصورت اور بہترین بزنس پوائنٹ ہوگا.
تو لوگ آئیں گے تو اپنے فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خاندان آئیں گے تو وہ ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ بھئی ہم دبئی میں کھڑے ہیں، کراچی میں کھڑے ہیں، اسلام آباد میں کھڑے ہیں یا ڈیرہ غازی خان میں کھڑے ہیں. تو ڈیرہ غازی خان لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اور اچھا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ دعا کریں کہ بڑا جلدی ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ماشاء اللہ سر، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور میری بڑی وش تھی کہ میں آپ سے ملوں، آپ سے گپ شپ کروں. سر تھینکس الاٹ سر، بہت بہت شکریہ سر.